مزید اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ صحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد احسن اللہ له رزقا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے، حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت کی ذات بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر فرمایا، قد انزل اللہ الیکم ذکرا، کہ بے شک اللہ نے اتارا تمہاری طرف ذکر کو۔ تو ذکر سے مراد یہ نصیحت ہے، ذکر سے مراد یہ قرآن مقدس اللہ کی یہ مقدس کتاب ہے، اور ذکر سے مراد حضرت جبریل امین ہیں کہ ان کا بار بار قرآن کو لے کر آنا حضور کی بارگاہ میں، اور پھر آسمانوں میں ان کا ذکر کثرت کے ساتھ ہونا۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوئی کہ حضرت جبریل امین سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک یہ سب انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے رہے، لیکن قرآن کے ساتھ جو ان کی نسبت ہوئی تو ان کا ذکر بھی قرآن کی عظمت سے، قرآن لانے سے، حضور کی بارگاہ میں آنے سے ان کا چرچا آسمانوں کے اندر ہونے لگا۔ تو پھر تیسری جو مراد ہے اس سے، جو مفسرین نے اس کو تحریر فرمایا ہے، وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ کا ذکر بھی اللہ پاک نے کثرت کے ساتھ فرمایا ہے۔ تو اسی طرح آگے اللہ پاک نے اس قرآن کے ساتھ اور حضور کو اللہ پاک نے دونوں کو ایک ہی ساتھ بیان فرمایا یہ نصیحت ہے، یہ ذکر ہے، یہ قرآن ہے۔ تو آگے اس آیت کے اندر اللہ پاک نے آیت نمبر 11 کی ابتدا جو الفاظ ہیں فرمایا رسولا، اللہ نے ایک رسول بھیجا، یعنی قرآن کے ساتھ اللہ کا رسول بھی آیا۔ تو رسولہ فرمایا ایک رسول تمہارے پاس وہ تشریف لائے تو کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیکم، وہ تلاوت فرماتی ہیں تمہارے اوپر، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کو تمہیں سناتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا یہ حضور کا خاصہ بھی ہے، اور حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں ہر ماہ رمضان کے اندر آتی ہیں، حضور خود ان کو قرآن سناتی ہیں، حضرت جبریل خود حضور کو قرآن سناتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس قرآن کے ساتھ جو جڑا ہے اللہ نے اس کا مقام دنیا کے اندر بھی بیان کیا ہے، آخرت کے اندر بھی وہ کامیاب ہے۔ آج ہم ذلیل و خوار اسی سبب سے ہیں
کہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، قرآن رسمی طور پہ۔ یہ میں رات ایک پروگرام دیکھ رہا تھا اجوان صدر کا، تو 23 مارچ کے حوالے سے قرآن کی تلاوت وہاں بھی ہوئی۔ حقیقت میں رونا آتا ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ نہیں یار یہ قاری صاحب سیاسی باتیں کیوں کرتی ہیں، وہاں کنجریوں کو گانے والوں کو وہ انعام دے رہے ہیں، وہاں قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے۔ وہاں ایک مبلغ بیٹھا ہے جو ان چیزوں سے روکتا ہے، اسے بھی انعام دیا جا رہا ہے۔ دیکھ لیں آپ تو کیا جو گانے گا رہے ہیں، قرآن ہماری شریعت نے کیا کہا ہے کہ ہماری شریعت کے اندر گانا حرام ہے۔ اب ان کو انعام دیے جا رہے ہیں کہ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، اور اسی کے اندر ایک پیر صاحب کو بلایا گیا، تم نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، اور ایک مبلغ کو وہاں انعام دیا گیا، تم نے بڑی نصیحتیں کی ہیں۔ تو بتائیں اس قرآن کا ہم مذاق نہیں اڑا رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ اس قرآن کو ہم نے کہاں تک اس قرآن نے پہنچا ہے، لیکن ہم نے عمل تو نہیں کیا۔ قرآن کو پڑھا تو ضرور ہے۔ اس اجوان صدر کے اندر قرآن کی تلاوت ہوئی، کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ دوپٹے اٹھا کے آئیں، بے پردہ ہو کے ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے پردہ کر کے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان کو بھی انعام دیا جا رہا ہے، ایک ہی لائن کے اندر کھڑے ہیں۔ تو پھر سمجھیں کہ رسول یتلو علیکم، پیارے نبی نے تو قرآن کو سنایا ہے، پیارے نبی نے تو اس قرآن کو امت تک پہنچایا ہے۔ تو فرمایا یتلو علیکم، وہ تلاوت فرماتی ہیں تمہارے اوپر، آیات اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکام کو تمہارے پاس پہنچاتے بھی ہیں، پڑھ کے سناتے بھی ہیں، اور تمہیں سمجھاتے بھی ہیں۔ آیات اللہ مبینات، اللہ کی واضح نشانیوں کو، اللہ کے احکام کو اور کھل کر تمہیں بیان کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب آگے؟ لیخرج الذین آمنوا، تاکہ وہ نکال کے لے جائے تمہیں، آمنوا جو ایمان والے ہیں، وعملوا الصالحات اور اچھے عمل کیے ہیں، تمہیں نکالیں اے ایمان والو، اور جو تم نے اچھے عمل کیے کہاں سے تمہیں نکالنا چاہتے ہیں؟ من الظلمات الی النور، فرمایا اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف، اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف، اور کفر سے نکال کے ایمان کی طرف، کفر سے نکال کے تمہیں دین کی طرف تمہارے نبی تمہیں لانا چاہتے ہیں۔ آج پھر ہم اسی طرح کھڑے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر ہم نے قرآن کو کیا سمجھا ہے؟ قرآن پہ ہم نے عمل کیا کیا ہے؟ قرآن ہمیں کہتا کیا ہے، ہم کرتے کیا ہے؟ اللہ کے احکام ہمارے پاس آتی ہیں، ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے۔ قرآن کو ہم نے پڑھنا بھی چھوڑ دیا، عمل کرنا بھی چھوڑ دیا۔ قرآن فیکٹری کے اندر پڑھا جا رہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ قرآن تو یہ سمجھاتا ہے کہ ہیرا پھیری نہیں کرنی۔ قرآن دکان کے اندر بھی پڑھا جا رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ کسی گاہک کے ساتھ اس کے مال کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالنا، جو سودا دینا ہے اس کے پیسے لینے، اچھا سودا دینا، اس کے اندر ملاوٹ نہیں کرنی۔ قرآن تو وہاں دکان کے اندر بھی پہنچا ہے، قرآن تو اجوان صدر کے اندر بھی پہنچا ہے۔ قرآن تو جو ملک قرآن کو نہیں ایمان لاتے، امریکہ لندن کے اندر بھی قرآن پہنچا ہے، لیکن قرآن نے دوستوں پڑھ کے سنایا ہے، ہم نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن تو ہمارے گھروں کے اندر ہے، ہماری اولاد قرآن اٹھانے کے لیے تیار نہیں، خود ہم پڑھنے کے لیے قرآن کو تیار نہیں، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ تو پھر دیکھیں، پھر اللہ کے وہ مشکلات، عذاب بھی اس قوموں کے اوپر آتی ہیں۔ یہ تو اس اللہ کے نبی کی مہربانی ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ میری قوم، میری امت کے چہروں کو نہ بگاڑنا، ان کے اوپر ایسا عذاب نہ لانا، یہ تباہی و بربادی کا سامان ان کے اوپر دنیا میں نہ بھیجنا۔ تو پھر میرے بھائیوں، اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہارا نبی جو اللہ کے احکام کی تلاوت کرتے ہیں قرآن کی، اور مبینات واضح نشانیاں لے کر، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، اور میں تمہیں اے ایمان والو نکال کے لے جانا چاہتے ہیں ان اندھیروں سے الی النور، اور روشنی کی طرف۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو ایمان لایا اللہ پر، ساتھ اللہ پر، وَيَعْمَلْ، اور اس نے عمل کیے، صالحین، نیک عمل کیے، صالح عمل کیے۔ صالح عمل کون ہے؟
جو حضور کے طریقے کے مطابق ہے، اسے صالح عمل کہتے ہیں۔ ذرا پیچھے جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، حضور کے صحابہ خلفائے راشدین، انہوں نے جو 4 خلفائے راشدین آئے، انہوں نے حکومتیں بھی کی، امامت بھی کی ہے، مصلی کے اوپر بھی کھڑے ہیں۔ کیا انہوں نے بھی گانے والوں کو یہ انعام دیے ہیں؟ اور پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ نام بھی لیتے ہیں، حالانکہ اس نام کی بھی توہین ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان یہی تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو گانے جو ڈانس کر کے آ رہی ہیں ان کو اس اجوان کے اندر۔ آج دوستو حقیقت میں وہاں جو مقدس یہ اجوان تھے، وہاں ایسے ایسے لوگ آ کے بیٹھ گئے جو ہمارا مذاق، شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کانوں سے سنتے ہیں، دوسرے کانوں سے نکال، کوئی پرواہ نہیں۔ 5 سال کے پھر بعد آ جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے۔ بھئی ہم تو آپ کی پارٹی کے ہیں، ذرا اللہ کے نبی کی پارٹی کے اندر آ جائیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں وہ پارٹی دی ہے، جو تمہیں قرآن کا عین دیا ہے، قرآن کا دستور دیا ہے، اس کی طرف آئیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ اس قوم کو کہاں تک لے جانا چاہتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور انہوں نے عمل اچھے کیے، نیک عمل کیے، تو اس نیک عمل کا سبب کیا ہوگا؟ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا اللہ پھر تمہیں داخل فرما دے گا اس باغات کے اندر، اس جنت کے اندر، اور جس کے نیچے تجری من تحتها الانہار، وہ نہریں رواں دواں چل رہی ہیں، اور تمہارے لیے اللہ پاک نے تیار کی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنت مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے ایمان پہلی شرط ہے، اس کے بعد پھر نیک عمل کرنے ہیں۔ تو نیک عمل کر کے پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، تو تمہارے لیے پھر کیا ہے؟ وہ جنت کی صورت کے اندر انعام ہے۔ تو فرمایا خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، اس کے اندر تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اور کتنا بہترین اللہ نے خوبصورت تمہیں رزق عطا کیا، اور کتنا خوبصورت تمہیں رزق وہاں جنت کے اندر دیا جائے گا۔ میرے بھائیو، یہ دنیا عارضی ہے، اس نے مک جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ دنیا کی پوری دنیا کے اوپر بادشاہی کر لیں لیکن یہ فنا ہو جائے گی، آخرت کی زندگی بقا ہے۔ اور آ جائیں اس کی طرف، آ جائیں اپنے جو حکمران ہیں، جس وقت 5-4 سال کے بعد آئیں، ذرا دیکھیں اس کے چہرے کے اوپر سنت رسول بھی رکھی ہے یا نہیں رکھی، اس کا اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، یہ شراب کا عادی تو نہیں، زنا کرنے والا کرانے والا تو نہیں ہے جو ہمارے دروازے پہ آیا ہے، جن کو ہم نے یہ قیمتی ووٹ دینا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جنگ تھی، کیا اختلاف تھا، اسی بات کا اختلاف تھا کہ یہ جو یزید ہے یہ شراب پینے والا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑنے والا، حالانکہ وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، حضور کے صحابی کا بیٹا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، اسی قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا۔ لیکن میرے بھائیو، حسین نے ہمیں پیغام دیا ہے کسی زانی کو ووٹ نہیں دینا، جو تمہارے دین کا مذاق اڑائے اسے ووٹ نہیں دینا، اور جو تمہارے دین کا مذاق بڑھے اس کے قریب نہیں جانا۔ فرمایا اس کو اپنا پیشوا ماننا۔ ابوبکر صدیق کا دور آیا تو حضرت علی شیر خدا نے انہیں ووٹ دیا ہے، سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا تو یہی اہل بیت اطہار ان کے پیچھے کھڑے ہیں، سیدنا عثمان غنی کا دور آیا تو یہی ان کے پیچھے کھڑے ہیں، حضرت علی شیر خدا کا دور آیا تو میرے بھائیو اہل بیت اطہار امام حسین ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اولاد بھی ہیں، ساتھ بھی کھڑے ہیں، اور ہمیں پیغام دے دیا میں 72 تن تو اللہ کے راستے کے اندر قربان کر سکتا ہوں، لیکن کسی زانی شرابی کے ہاتھ کے اندر حسین کا ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے لیے دوستو ایک دلیل ہے قیامت تک کے لیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک اللہ پاک نے تمہارے لیے بہترین رزق عطا کیا اس جنت کی صورت کے اندر۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔